الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدنا سهل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چون حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چون صدقہ اپنے فقیران دے سونیا صدقہ اپنے فقیران دے سونیا صدقہ اپنے فقیران دے سونیا خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چون شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چون صدقہ اپنے فقیران دے سونیا خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چون اور پہنچ ساحل تے سفینے گئے وقت والے ہزارہ مدینے گئے
پہنچے ساحل پہ سبتے سفینے گئے بخت والے ہزارہ مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا پار کر دے وما دے تو منجدار چون شہنشاہ حبیبا مدینے شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چون اور جد تو تکیا نظران رخیا مرض بددا گیا شوق دیدار دا جد تو تکیا نظران رخیا دا مرض بددا گیا شوق دیدار دا نبض پڑ پڑ حکیموں طبیبوں تسی نبض پڑ پڑ حکیموں طبیبوں تسی پے کی لب دے اس بیمار چون شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چون اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار پر کروڑ ست کروڑ ہدیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے التجا ہے خالق کائنات جل وعلا حضور کے میلاد کی محفل کا صدقہ جو بانیان محفل ہیں جو محفل کی انتظامیہ ہے جو شرکاء محفل ہیں اللہ کریم ان سب کی ان کے والدین کی بے حساب بخشش فرما دے اللہ کریم آج کے محفل کے صدقے میں جو بیمار ہیں اس محفل میں اگر کوئی بیمار ہے یا جو محفل میں آیا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا اس گاؤں میں کوئی بیمار ہے اللہ کریم آج کے محفل کے صدقے میں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے اللہ کریم آج کی محفل کے صدقے میں سب کے گھر بار آل اولاد مال جان ایمان کی خیر فرمائے اور سب کی نیک حاجتوں کو اللہ پورا فرمائے سب کی اولادوں کی اللہ حفاظت فرمائے اولادوں کو نیک بنائے اور اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اس گاؤں میں رہنے والے ہر عاشق رسول کی اللہ خیر فرمائے آپ جتنے بھی محفل میں آئے ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے جس لحاظ سے بھی کیا ہے اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے دارین کی نعمتیں عطا فرمائے میں بالخصوص مشکور ہوں میرے برادر محترم جناب الحافظ القاری مولانا محمد بلال رضا عطاری سلمہ الباری آپ کا حکم تھا
تو حاضر ہونا پڑا میرے لیے یہ قبلہ بلال اطاری صاحب بہت محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جس طرح یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ انہیں مزید طاقت دے، مزید توفیق دے، مزید ہمت عطا فرمائے، اور آپ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وقت مجھے قبلہ نے جو حکم فرمایا تھا وہ تو عشاء کے فوراً بعد کا تھا، میں تو تقریباً حاضر ہو ہی گیا تھا۔ اب جو مزاج یار میں آئے جیسا مزاج قبلہ کا تو کہندے نہ کہ انج بھی سجن وات اونج بھی سجن وات۔ اب میں تو حاضر ہو چکا تھا، اب جو قبلہ کا مزاج اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں، تو جو حکم تھا بندہ نچیز حاضر ہو گیا۔ تو یہ ان کی محبت ہے، ان کی شفقت ہے، جب انہوں نے موقع فراہم کیا تو انشاءاللہ کچھ معروضات ہیں، میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بھی بڑا شکریہ۔ مجھے قبلہ نے بتایا کہ عوام الناس کو یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے آپ یہاں پہ آ چکے ہیں۔ میں نے کہا میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ عوام نے آپ کو یاد رکھا ہے۔ میں آپ کی محبتوں کا بھی مشکور ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اب جتنا بھی بیان ہوگا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، اندر والے ہیں چاہے باہر والے ہیں، توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کچھ فائدہ ہونے کا خدشہ ہے، تو فائدہ ہو ہی جائے گا۔ توجہ رکھیں گے اور بولو تو صحیح یار۔ قاری صاحب کہندے سن ساڈے پنڈ دے بندے بڑا بول دے نے، ایتھے تے چپ کر کے بیٹھے، بولو تو صحیح۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ آپ ذوق والے ہیں تو ابھی تک دل جمعی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وگرنہ روزانہ محافل میں ہمارا جانا بھی ہوتا ہے، آپ لوگ بھی شریک ہوتے رہتے ہیں محافل میں، لیکن یہاں پر مجھے الحمدللہ ذوق نظر آیا ہے کہ ماشاءاللہ بندے جو ہیں وہ جذبے والے ہیں، ذوق والے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ من صلی علی مئۃ كتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ میرے ساؤنڈ والے بھائی کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا یہ ڈبلنگ تھوڑی کم کر دیں، جب ضرورت پڑے پھر کھول دیجئے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا پیارا ساؤنڈ چل رہا ہے آپ کا، اللہ آپ کو بھی آپ کے ساؤنڈ کو بھی سلامت رکھے۔ مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے، یہ نہیں ہے کہ بس وہ بندہ آیا صبح آپ لوگوں کہیں جناب گجراں والے تو مولوی صاحب آئے سن پلوانہ دے شہر تو بڑا رولا پا کے گئے، آکھیا کی انہوں نے یہ نہیں مینوں پتا انہوں کی آکھیا، لیکن بڑا رولا پایا، بڑا ہی رولا پایا، کوئی آکھیا کی انہوں نے یہ نہیں مینوں سمجھ لگی۔ تو میرا مزاج ایسا نہیں ہے، میرا مزاج یہ ہے کہ میں بات کروں تو سرکار کی محبت میں بات کریں تو جذبہ آ جاتا ہے، لیکن جوش بھی آ جاتا ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش سلامت رہے، آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ تو توجہ آپ نے رکھنی ہے۔ ساؤنڈ والے بھائی کو میں نے عرض کر دی ہے، انشاءاللہ یہ پورا تعاون کریں گے، آپ کو بات سمجھ آئے گی، نہ سمجھ آئے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، جناب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا میرا یہ سوال ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے بڑے تحمل کے ساتھ، تو بات سمجھ میں آنی چاہیے، یہ مقصد ہے۔ توجہ میری طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان فرمایا، من صلی علی مرۃ واحدہ، جس شخص نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علیہ عشرہ، رب ذوالجلال اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔
پھر فرمایا من صلی علیہ عشرا تو جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ میعتن رب ذوالجلال اس پہ 100 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے. آگے ارشاد فرمایا من صلی علیہ میعتن تو جس شخص نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا. اب اجر دیکھیے گا کتنا زیادہ ہے, انعام دیکھیے گا کتنا زیادہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے. پھر فرمایا جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ 100 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے. لیکن فرمایا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس کے لیے اجر کیا ہے, انعام کیا ہے, ارے بدلہ کتنا زیادہ ہے. تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل فرما دے. من صلی علیہ عشرا تو جو 10 بار مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرما دے. فرمایا من صلی علیہ میعتن تو جو 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا کتب اللہ بین عینیہ رب ذوالجلال اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے, درج کر دیتا ہے. ارے لکھتا کیا ہے, فرمایا خالق کائنات 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار. یہ بندہ نفاق سے بھی بری ہے, جہنم سے بھی نجات پا گیا ہے. فرمایا جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے کتنی بار اس کے لیے انعام کیا ہے. جو ایک مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں, جو 10 بار پڑھے اس پہ کتنی رحمتیں ہیں 100. جو 100 بار پڑھے اس کے لیے کیا اجر ہے, کتب اللہ اللہ لکھ دیتا ہے بین عینیہ دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھتا ہے براءۃ من النفاق. یہ برات ہے اس کو نفاق سے, منافقت سے. و براءۃ من النار فرمایا کہ اللہ اسے جہنم سے آزادی کی سند بھی عطا فرما دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی ذات پہ جو درود پڑھتا ہے, جو سلام بھیجتا ہے, میرا رب اس بندے سے راضی ہوتا ہے, اس پہ رحمتیں نازل ہیں, اس پہ برکتیں نازل ہیں, اس پہ رب خالق کائنات جل وعلا کی بڑی شفقتیں ہیں. اس بندے سے رب ذوالجلال راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کو جہنم سے آزادی کی سند عطا فرما دیتا ہے. اس لیے تجھے چاہیے, ہر ایک کو چاہیے کہ کریم آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے بھی پیش کرے, سلام کے نذرانے بھی پیش کرے. اور پیش کیوں کرے, پر کیونکہ خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو نبی کی ذات پہ تم درود بھی پڑھو, سلام لازمی اور زیادہ. کو بات بھی سمجھ میں آئی ہے. قرآن میں خالق کائنات کا کیا حکم ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو یصلون تم درود بھیجو علی النبی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو تم درود بھیجو علیہ اس نبی کی ذات پہ. فرمایا وسلموا تسلیما اور سلام لازمی اور زیادہ. تاکید اور کثرت کا معنی ہے, ارباب علم جانتے ہیں فعل امر کے بعد مصدر آئے وہ تاکید اور کثرت کا معنی دیتا ہے. قرآن کی اس آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو نبی کی ذات پہ تم درود بھی پڑھو, سلام لازمی اور زیادہ پڑھا کرو. اسی لیے بریلی کے تاجدار نے جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہوگا آپ کے عشق کو وجد آیا ہوگا, پھر آپ نے کہہ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہے. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, 4 بار نہیں, 5 بار نہیں, لاکھوں سلام ہے, کروڑوں سلام ہے. کیونکہ قرآن کی آیت کا تقاضا ہے سلام لازمی پڑھنا ہے اور زیادہ پڑھنا ہے. تو پھر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کروڑوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام ایمی نہیں پڑھا جاتا, ایمی نہیں ہم پڑھتے, بلکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ
تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایمان والوں نبی کی ذات پہ تم نے درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ اب ایمان والے جو ہے وہ نبی کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اب گلی گلی میں، چوک میں، چوراہے میں، بازار میں، اپنے گھر کے اندر، اپنی محافل میں ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ کے رسول آپ پر درود بھی ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام بھی ہو۔ یہ حکم ہے ایمان والوں کے لیے۔ کن کے لیے حکم ہے؟ تھوڑا بولیے گا، کن کے لیے حکم ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ تو ایمان والوں نہیں پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بے ایمان نہیں پڑھتا تو بندہ کہے اے بے ایمانہ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ تو وہ کہے گا میں تو ہے ہی بے ایمان۔ یہ حکم ہے ایمان والوں کے لیے، تو پڑھیں گے ایمان والے، بے ایمان تو نہیں پڑھیں گے۔ حکم ہے یا ایھا الذین آمنو، ارے ندا دی ہے ایمان والوں کو، بے ایمانوں کو نہیں۔ تو ایمان والے گلی میں، چوک میں، چوراہے میں، بازار میں، محفل میں، گھر میں، رات میں، دن میں، دوپہر میں، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، نماز میں، نماز کے اندر، نماز کے بعد، ہر جگہ پر نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر، نماز کی نیت کر لی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ لیا، ہاتھ باندھ لیے، قرات کرنا شروع کر دی، سورہ فاتحہ کو پورا پڑھ دیا، ساتھ میں سورت کو ملایا، پھر رکوع کیے، کہا سبحان ربی العظیم، پھر سجدے میں سر کو رکھا، کہا سبحان ربی الاعلی۔ جب رکعتیں پڑھ لی، تشہد پہ آ گئے، کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ ارے ایمان والے کی نماز اس وقت مکمل ہوتی ہے جب نبی کو پکار کے سلام کہتا ہے، پھر آگے چلتا ہے تو درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارے پتہ یہ چلا کہ نبی کی ذات کی عظمتیں تو وراء الورا ہے، ارے آل محمد پہ بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ یا مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ایھا النبی، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، توجہ ہے نا؟ وہ تھاکتے نہیں گئے یار، تو نہیں تو بولو تو صحیح۔ دیکھیں مقصد جو ہے نا، وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے جوش آ جاتا ہے، بندہ سرکار کا نام لے تو جوش آتا ہے، لیکن جوش کے ساتھ ہوش سلامت رہنا چاہیے کہ صبح آپ بتا سکیں کہ ہم نے سنا کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں۔ نماز کے اندر آپ کہیں السلام علیک، کاف ضمیر کی مخاطب کی ہے، کاف ضمیر اور ایھا النبی، یہاں پر یا یہ بھی ندا کا ہے۔ اگر نماز کے اندر نبی کو پکارنے سے نماز خراب نہیں ہوتی تو نماز کے باہر پکاریں گے تو پھر کیسے خراب ہوگا بھائی؟ ارے ایمان والوں کی تو نماز ہی تبھی مکمل ہوتی ہے جب نبی کو پکار کے سلام کہتے ہیں۔ ایمان والوں کی نماز تو تبھی مکمل ہوتی ہے، اور تم کہتے ہو اپنی گلی میں، بازار میں، چوک میں، چوراہے میں یہ نہ کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب تم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہو تم کہتے ہو درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو، اور کوئی درود نہ پڑھو تو میں کہتا ہوں درود ابراہیمی ہی پڑھو۔ بھائی کس نے منع کیا ہے؟ تو درود ابراہیمی تمہیں بتاتا ہے کہ نبی کی ذات کی عظمت کیا ہے، نبی کی ذات کا رتبہ کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے۔ ارے نبی کی ذات کی عظمتیں تو وراء الورا ہیں، کیونکہ جب تم درود ابراہیمی پڑھتے
پڑھتے ہو تو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ارے نبی کی ذات کی عظمتیں تو برا الورا، آل محمد پہ بھی درود پڑھنا پڑے گا. ارے جن کی آل پہ درود پڑھنا پڑے ان کی اپنی ذات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. جب بریلی کے ٹائیدار سے پوچھے تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں ارے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سارے اونچے سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. ارے نبی کی ذات کی عظمتیں تو برا الورا ہے. ارے آل نبی پہ بھی تمہیں درود پڑھنا پڑے گا. اور جب تو نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتے ہو، نبی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہو تو ہوتا کیا ہے؟ آؤ مشکات کی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں. آؤ میں تمہیں ذرا مشکات کی حدیث مبارکہ تو سنا دوں. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے ایک فرشتہ تخلیق فرمایا ہے پوری کائنات کے اندر. میرا جو امتی مجھ پر درود پڑے گا، مجھ پر سلام بھیجے گا، وہ فرشتہ سنے گا، سن کر میری بارگاہ میں پہنچا دے گا. تو ذرا سوچو تو صحیح نا کہ جس کے آقا کے دربار کا خادم فرشتہ جو ہے اس کی قوت سماعت اتنی زیادہ ہے، اس کی لسننگ پاور اتنی زیادہ ہے، اس کی قوت سماعت اتنی زیادہ ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر پڑھا جانے والا جو درود ہے وہ فرشتہ سنتا ہے، وہ سلام ہے وہ فرشتہ سنتا ہے، اور پڑھنے والے کو جانتا بھی ہے، پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہے. اور سوچو تو صحیح نا کہ جس کے آقا کے دربار کے خادم کی قوت و طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، مشکات کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے جو فرشتہ بنایا ہے پوری کائنات میں جو درود پڑھا جائے گا وہ فرشتہ سنے گا. اہلی محبتی، الفاظ پہ ذرا غور کرنا. میرے کریم نے ارشاد فرمایا اہلی محبتی، فرمایا کہ جو محبت والے ہیں، جو پیار والے ہیں، جو عشق والے ہیں، فرمایا کہ جب وہ درود پڑھتے ہیں اسمعهم، فرمایا کہ میں سنتا ہوں، عارفهم میں انہیں جانتا ہوں، فآباءهم اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں. میرے کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جو محبت سے پڑھے سنتا بھی ہوں، جواب بھی عطا کرتا ہوں. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا جسے میرے قبر انور پہ مقرر کیا جائے گا. پوری کائنات میں پڑھا جانے والا درود وہ سنے گا، سن کر مجھ تک پہنچا دے گا. فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دن دوپہر، رات شام سپہر، ہر وقت جو بھی درود پڑھے وہ سن لیتا ہے. پڑھنے والے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، نام بھی جانتا ہے، پہچانتا بھی ہے. فرشتے کی یہ طاقت ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے کی یہ طاقت ہے تو جو نبیوں کا امام ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اہلی محبتی، حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح کے درجے میں ہے. فرمایا اہلی محبتی، جیسے کہ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ چک پڈا. اہل چک پڈا یعنی کہ چک پڈا کے رہنے والے، یہی ترجمہ بنا. وہ مطلب یہی ہے. وہ بولو تو صحیح ہے. وہ ہاں نہ کرو گے تو ان کو سمجھ لگے گی نا کہ سمجھ لگ دی بھی کہ نہیں. آپ اشتہار میں بھی لکھتے ہیں، یہ محفل ہوئی میں نے اس کا اشتہار دیکھا، آخر پہ ایک نکر پہ لکھا ہوا تھا اہل چک پڈا. مطلب کیا ہے؟ اہل چک پڈا یعنی چک پڈا کے رہنے والے، چک پڈا والے. اور اہل محبت کا معنی کیا بنا کہ محبت والے. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ آئیے؟ آ گئی. حضور نے فرمایا اہلی محبتی، فرمایا کہ جو محبت والے ہیں
فرمایا کہ جب وہ درود پڑھتے ہیں، وہ سلام پڑھتے ہیں، اسمعہم سمع یسمع سے، فرمایا کہ میں ان کے سلام کو سنتا ہوں، اعرفہم فرمایا کہ انہیں پہچانتا بھی ہوں، وآباءہم فرمایا کہ صرف پڑھنے والے کوئی نہیں بلکہ پڑھنے والے کے ابے کو بھی جانتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں صرف درود پڑھنے والے کوئی نہیں بلکہ درود پڑھنے والے کے ابے کو بھی جانتا ہوں۔ اب ذرا سوچیں کہ معاذ اللہ جس بندے کا اتنا برا عقیدہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ سرکار تو فرماتے ہیں کہ میں محبت سے جو درود پڑھتا ہے اس کا سنتا ہوں، اسے جانتا ہوں، بلکہ وآباءہم اس کے ابے کو بھی جانتا ہوں۔ اس سرکار کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا، ایک صحابی رسول تھے وہاں پہ مجمع میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ ہے اتقوا فراست المؤمن فینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب صحابی سے بڑا مومن کون ہوگا؟ صحابی کی مومنہ فراست سے دیکھا ہوگا کہ 1400 سال کے بعد کچھ بدبخت ایسے آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ نبی سلام کو سنتے نہیں، جواب دیتے نہیں، تم ہمیں درود پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو۔ تو صحابی نے سوال کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ وبعد وفاتک، سنیا ابھی تو آپ درود کو سنتے ہیں، سلام کو سنتے ہیں، وبعد وفاتک یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد جب دنیا سے آپ پردہ کر جائیں گے، وصال ظاہری کے بعد پھر کیا ماجرا ہوگا؟ وبعد وفاتک یا رسول اللہ پھر بھی آپ درود کو سنیں گے، سلام کو سنیں گے؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہاں میں سنوں گا، اتنا جواب بھی ارشاد فرما دیتے تو جواب تو ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی نے بالتفصیل جواب عطا فرمایا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث، اس کا متن آپ کے سامنے، حدیث صحیح کے درجے میں میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یصلون فی قبورہم، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، فنبی اللہ حی بس اللہ کے نبی حیات ہیں، یرزقو ان کو رزق دیا جاتا ہے، یصلون فی قبورہم اور بے شک نبی تو اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ معاذ اللہ جن کا یہ برا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ان کا تو عقیدہ ہے ہی بڑا گندا ایسے لوگوں کا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کیا؟ فرمایا فنبی اللہ حی، بس اللہ کے نبی بولو تو صحیح یار، اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزقو ان کو رزق دیا جاتا ہے، یصلون فی قبورہم اور نبی تو اپنی قبروں میں نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کی زبان میں بات کی جائے، آپ نے وہی عقیدہ دیا جو صحابہ والا ہے، جو قرآن والا ہے، جو حدیث والا ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے، جو تبع تابعین کا عقیدہ ہے، جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، جو علماء امت کا عقیدہ ہے، ارے وہ عقیدہ ہے جو خالق کائنات نے اپنے بندوں کو دیا ہے، وہ عقیدہ بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تازہ کیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یا رسول اللہ ہر طرف چمک آپ کی ہے، ہر طرف روشنی آپ کی ہے، ہر طرف نور آپ کا ہے، ہر طرف اجالا آپ سے ہے، یا رسول اللہ یہ مشرق روشن ہوا تو آپ سے ہوا ہے، یہ مغرب روشن ہوا تو آپ سے ہوا ہے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، قصور تو میری نظر کا ہے جو آپ کو دیکھ نہیں سکتی، حضور آپ تو زندہ ہیں، اللہ نے بعد وفات آپ کو وہ حیات عطا کی ہے، وہ حیات عطا کی ہے جو عام عقلوں میں نہیں آتی، جو عام ذہنوں میں نہیں آتی، یہ حیات سمجھ میں آتی ہے تو عشق والوں کو آتی ہے، محبت والوں کو آتی ہے، پیار والوں کو آتی ہے، عشق والوں کو آتی ہے، ارے ان کو آتی ہے جو حضور سے محبت کرتے ہیں، جو حضور سے پیار کرتے ہیں۔ ارے حضور سے محبت کرنے والے کون؟ آؤ میں تمہیں ذرا بتاتا چلوں، لے کر چلوں تمہیں کس کی بارگاہ میں۔ ارے وہ جن کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے، جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، جن کو یار غار کہا جاتا ہے، جن کو یار میزار کہا جاتا ہے، ارے جن کو مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ارے وہ جن کو خالق کائنات نے صدیق کا لقب عطا کر دیا، ارے کون؟ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے یار ہیں، یار غار بھی تھے، یار میزار بھی ہیں، ارے ان کا عقیدہ کیا ہے؟ آؤ ذرا جناب صدیق کی بارگاہ میں چلتے ہیں تو پتا چلے کہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کا وقت، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ نے جناب مولا مشکل کشا کو قریب بلوایا اور آپ نے فرمایا اے علی جب میرا وصال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے اپنے انہوں ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے سرکار کو غسل دیا تھا، اور اے علی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا ہے، مجھے کفن پہنانا ہے، میری نماز جنازہ پڑھنی ہے، جب جنازہ پڑھ چکا تو میرے جنازے کی چارپائی کو اٹھانا ہے، سرکار کے روضہ پاک کے باہر دروازے کے سامنے رکھنا ہے اور عرض کرنی ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے، اجازت ملے تو اندر دفن کر دینا ہے، اجازت نہ ملے تو پھر قبرستان میں دفن کر دینا ہے۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ اول بلا فصل کون ہے؟ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ اول حضور کے یار غار بھی ہیں، حضور کے یار مزار بھی ہیں۔ آپ وصیت کسے کر رہے ہیں؟ جناب مولا کل مولا کائنات مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کیا فرما رہے ہیں؟ وصیت کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں علی میرا انتقال ہو جائے اپنے انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے سرکار کو غسل دیا تھا، مجھے کفن بھی پہنانا، میری نماز جنازہ بھی پڑھ لینا، جب جنازہ پڑھ چکو نا تو ایسا کرنا جنازے کی چارپائی کو اٹھانا اور حضور کے روضہ پاک کے سامنے رکھ کے میری جنازے کی چارپائی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ غلام آیا ہے، غلام آیا ہے، نوکر آیا ہے، خادم آیا ہے، اجازت ہو تو اندر آپ کے قدموں میں دفن کر دیں۔ جناب مولا مشکل کشا نے یہ بات جب سنی نا تو آگے سے یہ نہیں آپ نے کہا کہ ابو بکر کیسی باتیں کر رہے ہو، حضور کا تو وصال ہو چکا ہے، اب کون سنے گا، کون اجازت دے گا؟ اور جناب ابو بکر جو نصیحت کر رہے ہیں آپ کا عقیدہ بھی تو یہی تھا نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اسی لیے تو آپ یہ وصیت کر رہے ہیں، وگرنہ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا معاذ اللہ جو آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ من ذالک، حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ایسا عقیدہ صحابہ کا تو نہیں تھا نا، ایسا عقیدہ کوئی اسلامی عقیدہ تو نہیں، یہ تو معاذ اللہ کافروں کا عقیدہ تھا۔
ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آ گیا آ کے کہنے لگا آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں، اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تو ابو جہل کا عقیدہ تھا نا کہ میری مٹھی میں جو بند ہے یہ حضور کو پتہ ہی نہیں۔ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ابو جہل بتا ذرا تو مجھے بتا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں بتاؤں تیری مٹھی میں بند ہے کیا یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ عقیدہ جو ہے کہ حضور کو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو ابو جہل کا عقیدہ ہے، یہ تو ابو لہب کا عقیدہ ہے۔ غلاموں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں، اس لیے تو جناب ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرا عرض کرنا سرکار کی بارگاہ میں، اور مولا مشکل کشا بھی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور کا وصال ہو گیا کس کو عرض کریں، کون اجازت دے گا؟ نہیں، بلکہ مولا مشکل کشا کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور جانتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار بار، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ خدا کی قسم میرے کریم آقا لجپال آقا کی بارگاہ میں بندہ فریاد کرے نہ سوالی بنے حضور، ایسا ہو نہیں سکتا کبھی جھولی خالی ہے بڑی ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، حضور کی بارگاہ میں بندہ سوالی بن کے جائے صحیح۔ خدا کی قسم میرے آقا اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا نواز دیتے ہیں کہ بندہ جب جاتا ہے تو منگتا بن کے جاتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو دینے والا بن کے آتا ہے، کیونکہ حضور کو خالق کائنات نے انا اعطیناک الکوثر، ارے کوثر عطا فرما دی، اور کوثر سے مراد ہے کیا؟ فن تفسیر کے امام کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ساری بھلائی ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے کوثر عطا فرما دی، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اور بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ خدا کی قسم مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن دیتا حضور کے وسیلے سے ہے، دیتا حضور کے صدقے میں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میرے مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، پیارے صحابی، یار غار یار مزار جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوا، مولا مشکل کشا نے دیگر صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی، جنازہ پڑھا لیا، جنازے کی چارپائی کو اٹھایا، حضور کے روضہ پاک کے باہر دروازے کے سامنے رکھا۔ اب سارے صحابہ نے مل کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ غلام آیا ہے، یا رسول اللہ غلام آیا ہے، یا رسول اللہ غلام آیا ہے۔ خدا کی قسم کسی ایک صحابی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ کیوں عرض کر رہے ہو کہ غلام آیا ہے، معاذ اللہ حضور سنتے نہیں ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ سارے صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، یا رسول اللہ آپ سنتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کرم فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مدد فرماتے ہیں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنازے کی چارپائی حضور کے روضہ کی قسم آج بھی مدد ہو سکتی ہے، لیکن بندہ دل میں عشق پیدا کرے جناب حضرت ابوبکر صدیق والا،
دل میں عشق پیدا کرے جناب ابو بکر صدیق والا. آج بھی صحابہ والا عشق بندہ دل میں پیدا تو کرے. آج تو حضور سے محبت کرنے کے لیے، حضور سے پیار کرنے کے لیے بعض نادان لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب اس کام کی دلیل لے کے آؤ. ماشاءاللہ آپ نے اپنے چکپڈا گاؤں کے اندر اس محفل کو سجایا. ماشاءاللہ آپ کے قبلہ مولانا بلال رضا تاری صاحب جو آپ کے علامہ صاحب ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا. اور لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھتے ہیں، کبھی آپ سے پوچھیں گے کوئی دلیل تو لے کر آؤ نا. ارے یہ میلاد کی محفل تم نے کہاں سے سجا لی ہے؟ میلاد کی محفل تم نے قرآن کی کوئی آیت ہمیں پڑھ کے سناؤ، کوئی حدیث ہمیں پڑھ کے سناؤ. خدا کی قسم قرآن کی آیات بھی موجود ہیں، حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، لیکن میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب حضور سے بندہ محبت کرے تو دلیل کے ساتھ نہ کرے بلکہ بغیر دلیل کے کرے. حضور سے محبت کرے تو انے واہ کرے، حضور سے محبت کرے تو بے تحاشا کرے، حضور سے محبت کرے تو توڑ کے نہیں بلکہ سینہ کھول کے کرے. کیونکہ صحابہ حضور سے محبت توڑ کے نہیں کرتے تھے، سینہ کھول کے کرتے تھے. یا رسول اللہ جنتی جنتی. کیونکہ صحابہ کرام علیہ رضوان آج بات پر یہ کہا جاتا ہے جناب دلیل لے کے آؤ، دلیل لے کے آؤ. دلیل کیا ہے؟ حضور سے محبت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تو اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، کبھی اپنے بیٹے کو چومتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کو کندھوں پہ بٹھاتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کو بازار سے کچھ چیزیں لے کے دیتا ہے. تجھ سے تو کبھی ہم نے نہیں پوچھا کہ تو بیٹے سے محبت کر رہا ہے تو قرآن کی آیت دکھا. کبھی بیٹی سے محبت کر رہا ہے، کبھی بھائی سے محبت کر رہا ہے، کبھی بہن سے کر رہا ہے. ارے تجھ سے تو ہم نے دلیل نہیں پوچھی. لیکن جو نبیوں کا امام ہے، جو امام الانبیاء ہے، اللہ کا حبیب ہے، شافع روز جزا ہے، رافع جملہ بلا ہے، ارے جب اس سے محبت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے دلیل لے کے آ. کبھی صحابہ نے دلیل نہیں مانگی تھی، صحابہ بغیر دلیل کے سرکار سے محبت کرتے تھے. میرے کریم آقا علیہ السلام آپ وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. میرے کریم آقا وضو کرنے کے لیے جب وضو کا پانی اپنے منہ پر لگاتے ہیں اور میرے کریم آقا علیہ السلام جب اپنے چہرے پر پانی ڈالتے ہیں اور وہ پانی زمین کی طرف گرنے لگتا ہے، صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. میرے کریم آقا اپنا لعاب دہن زمین پہ ڈالتے ہیں، صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ لعاب دہن کو آپ کے تھوک مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ من لیتے ہیں. کبھی کسی نے صحابہ سے یہ نہیں پوچھا ارے قرآن کی کوئی آیت لے کر آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ، ارے کوئی حدیث لے کر آؤ. ارے نہیں، ارے صحابہ کا کہنا تو یہ تھا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو توڑ کے نہیں، سینہ کھول کے کرتے ہیں، بغیر دلیل کے کرتے ہیں. وگرنہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دینا؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جب حضور وضو فرمائے تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دینا؟ جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن سے جنگ ہو رہی ہے. دوران جنگ تلوار چھوڑی، سواری کو چھوڑا، گھوڑے سے نیچے اترا، زمین پہ کھڑے بھی نہیں رہے، زمین پہ کوئی تلاش کرنے لگے. ساتھ میں جو صحابہ تھے وہ کہنے لگے خالد بن ولید کیا ہو گیا؟ سامنے دشمن ہے، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ ہے، اور تو نے اپنی تلوار کو بھی چھوڑ دیا، ڈھال کو بھی چھوڑ دیا، اور تو نے اپنی سواری کو بھی چھوڑ دیا. اے خالد بن ولید کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں؟ کیا ہو گیا؟ خالد بن ولید کہتے میری ٹوپی گم ہو گئی. کیا گم ہوا؟ ٹوپی گم ہو گئی. صحابی کہتے ہیں جان زیادہ قیمتی ہے یا ٹوپی زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اور ٹوپیوں کا تو مجھے پتا نہیں لیکن یہ ٹوپی مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے. صحابی کہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ خالد بن ولید ایسی کیا بات ہے اس ٹوپی کے اندر؟ تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اس ٹوپی کے اندر میں نے حضور کے بال مبارک سی رکھے ہیں، جس جنگ میں یہ ٹوپی پہن کے جاتا ہوں اللہ مجھے فتح عطا فرما دیتا ہے. اب اپنے ایمان سے آپ فیصلہ کیجئے گا. کل کو اگر کوئی آپ سے پوچھے نا، کل کوئی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب دلیل کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلیل وہی ہے جو جناب جابر کے پاس تھی اور خالد بن ولید کے پاس تھی.
کیا انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا؟ قرآن کی کس آیت میں یہ حکم ہے کہ نبی کے بال تم اپنی ٹوپی میں سلواؤ؟ لیکن حضور سے محبت انے واہ، حضور سے محبت تول تول کے نہیں، سینہ کھول کے، بے تحاشا انے واہ، اس کی اور دلیل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ جو حاضر ہو چکے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے، میں بھی 2017 میں حاضر ہوا۔ وہاں پہ بندہ جب جاتا ہے نا، ایک عاشق جاتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، چلو زیادہ نہیں تو جو سنہری جالیوں کے سامنے بندہ موجہ شریف کے سامنے آتا ہے نا، تو اس کا دل کرتا ہے کہ ہاتھ لگ جائے، دل کرتا ہے ہاتھ لگ جائے۔ لکھ پامے پہرے داراں چھڑیاں نے ماری، لیکن دل کرتا ہے کہ چوم لوں میں سنہری جالیوں کو۔ دل کرتا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے دل کرتا ہے کہ ان سنہری جالیوں کو حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے نا، وگرنہ یہاں بہت سی گرلیں لگی ہوتی ہیں، جالیاں لگی ہوتی ہیں، کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں، ان کو کبھی کسی نے نہیں چوما، ان کو کبھی کسی نے نہیں چوما، لیکن جب روضہ پاک پہ حاضری ہوتی ہے تو دل کرتا ہے کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگ جائے، بندہ چوم بھی لے۔ اللہ تعالیٰ سارے عاشقوں کے مقدر میں سنہری جالیوں کو چومنا نصیب دے بس۔ تو اب دل میں خیال آتا ہے، تو ہم بھی حاضر ہوئے، کچھ اور عشاقہ نے رسول بھی تھے، تو ایک عاشق رسول کی حاضری ہوئی، اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا لو۔ وہ ہاتھ لگانے تو وہاں پہ لال رومال والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگا حاجی شرک بدعت، یہ سنہری جالی کو ہاتھ لگانے لگا شرک ہے، بدعت ہے۔ کیوں شرک ہے، کیوں بدعت ہے؟ تو وہ لال رومال والا کہنے لگا حاضل حدید کہتے ہیں عربی زبان میں لوہے کو، حاضا کا مطلب ہے یہ، حاضل حدید یہ لوہا ہے، لا ينفع ولا يضر، یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ وہ لال رومال والا کہنے لگا حاجی حاضل حدید، تھوڑی ڈبلنگ کم کریں ذرا، بات سمجھ میں آئے۔ کہتا ہے حاجی حاضل حدید یہ لوہا ہے، لا ينفع ولا يضر، یہ نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، تم اس کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہو؟ تو عاشق رسول جواب دیتا ہے بدبختہ تو نے قرآن کو پڑھا نہیں، اگر کوئی عام لوہا ہوتا تو میں ہاتھ نہ لگاتا، اس لوہے کو میرے نبی پاک سے نسبت ہے اور اللہ کو نسبتوں سے بڑا پیار ہے۔ ارے تو نے قرآن کو نہیں پڑھا، آواز کھول کے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان فرما دیا، وہ واقعہ کیا ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یوسف کی یاد میں روتے رہے، یوسف کی جدائی میں روتے رہے۔ جناب یوسف کو پتہ چلا تو اپنے بھائیوں کے ہاتھ جناب یوسف نے اپنی قمیض، اپنا کرتا جو داغوں کا بنا ہوا ہے، ارے وہ بیچا اور فرمایا لے جاؤ میرے باپ یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ جب ڈالا گیا اللہ نے آنکھوں کی بینائی لوٹا دی، اللہ نے آنکھوں کی بینائی لوٹا دی۔ قرآن کی آیت ہے، جناب یوسف علیہ السلام، آپ کو پتا چلا کہ میرے ابا جی جناب یعقوب علیہ السلام، باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، جدائی ہے کتنے سالوں کی، اور جناب یعقوب علیہ السلام روتے ہیں اپنے بیٹے کی جدائی میں۔ جناب یوسف کو پتا چلا، قرآن کی آیت ہے، کیونکہ بلا قرآن کی آیت ہے، فرمایا بھی قمیض، فرمایا میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد یعقوب کی آنکھوں پہ ڈال دینا، قمیض کی برکت سے اللہ میرے والد کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دے گا۔ تو عاشق کہتا ہے
شرک و بدعت کی گردان کرنے والے، اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تجھے پتا آتا کہ جس چیز کی نسبت اللہ والوں کی طرف ہو جائے اللہ اس میں برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اگر جناب یوسف کی قمیض یہ بینائی لٹاتی ہے، یہ نفع دیتی ہے، تو میرے کریم آقا کی سنہری جالیاں بھی نفع دیتی ہیں، کیونکہ یہ عام جالیاں نہیں ہیں۔ تو کہتا ہے یہ لوہا ہے، ارے لوہے کا فرق ہے، وہ لوہا اور ہوتا ہوگا، یہ لوہا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، ارے حضور کے قدموں میں۔ تو اگر ستون حنانہ آ جائے وہ بھی بولنے لگ جاتا ہے، وہ بھی آنسو نکالنے لگ جاتا ہے۔ ارے حضور کے ہاتھ میں اگر کنکریاں آ جائیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی ہیں، حضور کے ہاتھ میں اگر گٹھلیاں آ جائیں کھجور بن جاتی ہیں۔ ارے حضور کے ہاتھ میں، ارے حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے، اور تو کہتا ہے حضور کی سنہری جالیاں یہ نفع نہیں دیتی۔ خدا کی قسم اگر یوسف کا کرتا نفع دیتا ہے تو میرے آقا کی سنہری جالیاں بھی نفع دیتی ہیں۔ وہ میرے آقا کی عظمتیں تو براء البراء ہیں، میرے آقا کے غلاموں کی شان کو دیکھو۔ بادشاہ محمود غزنوی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اس کے پیر و مرشد تھے علامہ خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور علامہ خرقانی کون ہیں؟ جن سے حضور قبلہ عالم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اکتساب فیض کیا ہے۔ جب داتا صاحب کی شان کا عالم یہ ہے تو علامہ خرقانی کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ جن سے حضور داتا صاحب نے فیض حاصل کیا۔ یہ پیر و مرشد تھے شاہ محمود غزنوی کے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے 100 منات کو فتح کرنے کے لیے 16-17 حملے کیے، لیکن 100 منات کو فتح نہ کر سکا۔ 100 منات وہ جگہ ہے جس جگہ پر ہندوؤں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، ان کی بت پوجا کرتے تھے، ان کو سجدے کرتے تھے۔ تو محمود غزنوی کا دل چاہتا تھا کہ میں 100 منات کو فتح کروں، وہاں پہ اللہ کی توحید کا پرچم لہراؤں، لیکن 17 حملے کیے، لیکن 100 منات کو محمود غزنوی فتح نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ اپنے مرشد علامہ خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے مرشد میں نے 100 منات کو فتح کرنے کے لیے 16-17 حملے کیے، لیکن 100 منات کو فتح نہیں کر سکا۔ اے مرشد آپ ہی مجھے کچھ وظیفہ بتائیے۔ علامہ خرقانی فرماتے ہیں اے محمود غزنوی یہ میری قمیض لے جا، میرا جبہ لے جا، جب تجھے کوئی حاجت پیش آئے میرے جبے کو سامنے رکھنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، تیری جو حاجت ہوگی پوری ہو جائے گی۔ علامہ خرقانی نے اپنا جبہ دے دیا، محمود غزنوی لے کر آیا، 100 منات پہ حملہ کیا، جنگ بڑے زوروں پر ہے۔ محمود غزنوی نے اپنے مرشد علامہ خرقانی کا جبہ جو ہے، قمیض جو ہے اپنے سامنے رکھی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے اے اللہ اس جبے والے کے صدقے میں مجھے 100 منات کی فتح عطا فرما دے، اللہ سارے ہندوؤں کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے ساتھ نسبت، حضور کے ساتھ نسبت، یہ شان تو غلاموں کی ہے، حضور کے ساتھ نسبت۔ آخری واقعہ پھر اس کے بعد دعا کریں گے کیونکہ وقت تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا۔ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں، نسبت کا واقعہ ہے، اور آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ باتیں تو 1400 سال پہلے کی سنا رہا ہے، کبھی ادھر کی سنا رہا ہے، کبھی یہ پڑھ رہا ہے، کبھی وہ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں یہ حدیث صحیح کے درجے میں ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو سنے 2000 کا ایک واقعہ سناتا ہوں، نسبت کا واقعہ، محبت کا واقعہ، عشق کا واقعہ، اور واقعہ بھی اتنا مستند اور اتھینٹک کہ اس وقت میڈیا نے بھی اس کو کوریج دی تھی۔ سنے 2000 کے اندر لاڑکانہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، لاڑکانہ ایک شہر ہے، اس کے ساتھ بالکل ایک گاؤں ہے، لاڑکانہ کا ہی مشہور ہے۔ اس لاڑکانہ گاؤں کے اندر ایک بندہ جس کا نام محمد پناہ ٹوٹانی، محمد پناہ ٹوٹانی، اس وقت نوائے وقت اخبار کے اندر یہ پورا آرٹیکل چھپا تھا اور میڈیا نے اس کی بڑی کوریج کی تھی۔ لاڑکانہ کے اندر ایک ایسا شخص جس کا نام ہے محمد پناہ ٹوٹانی، جٹ بندہ، ذمہ دار، سیدھا سادہ، کھیتی باڑی کرنے والا، اسے حضور سے بڑی محبت تھی۔ وہ گلی میں، بازار میں، گھر میں، چوک میں، چوراہے میں کھیتی باڑی کرتے ہوئے وہ پڑھتا رہتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہی پڑھتے رہنا اس نے۔
اسے کچھ اور تو آتا نہیں تھا، تو اس نے یہ درود پاک کی پڑھتے رہنا۔ اس پنڈ کا ایک مولوی جس کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ یہ درود پاک پڑھنا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اور نبی پاک تو سنتے نہیں ہیں۔ مولوی نے کہنا اے محمد بنا ٹٹانی تو یہ درود پاک نہ پڑھا کر۔ اس نے کہنا کیوں؟ کہتا یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، تو نہ پڑھا کر۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا نہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ درود پاک جو میں پڑھتا ہوں میرے کریم آقا سبز گنبد میں سنتے ہیں۔ مولوی کہتا نہیں، محمد بنا ٹٹانی کہتا ہاں۔ مولوی نے بڑا کہنا محمد بنا ٹٹانی تو نہ پڑھا کر۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا میں تو پڑھوں گا۔ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا نا تو گجرانوالہ کی سرزمین پر صوفی باصفا نباز قوم حضرت العلام الپیر المفتی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی مسجد زینت المساجد میں اس بندے کو بلوایا تھا جس کا نام تھا محمد بنا ٹٹانی۔ اس نے یہ واقعہ خود ہی بیان کیا تھا اور اس کی کیسٹ آج بھی ان کے مکتبے سے ملتی ہے اس بیان کی، اور نوائے وقت اخبار میں یہ واقعہ چھپا تھا، اس کا تراشا میرے پاس آج بھی محفوظ ہے۔ تو محمد بنا ٹٹانی کہتا نہیں میں تو پڑھوں گا، مدینے والے سنتے ہیں۔ مولوی کہتا نہیں سنتے۔ مولوی کہتا محمد بنا ٹٹانی میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا ہے کہ میں تو مناظرہ کر نہیں سکتا، میں کوئی کتابیں تو میں نے پڑھی نہیں، جیسا کہ قبلہ نے جواب جو بتایا ہے کہ کوئی علمی بات کرنی ہے تو پھر مولانا کے پاس چلے جاؤ، کتابوں کی بات وہ کریں گے، ہم تو یہی کہتے ہیں ہمارے مقدر میں لکھا ہے، بس یہ منع۔ تو محمد بنا ٹٹانی کہتا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ مولوی کہتا نہیں، کہتا مناظرہ کر۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا میں نہیں مناظرہ کر سکتا، نہ علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ انہوں نے کہا تو کڑے چکراں وچ پے گیا، اے علمہ دیاں گلاں نے ایک پاسے رہن دے، سانو تے کوئی یار دی گل سنا۔ مولوی کہتا اچھا مناظرہ تو نہیں کرتا۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا مناظرہ نہیں میں کر سکتا، ایسا کر اگر تو نے سچ اور جھوٹ کا پتہ کرنا ہے نا، آگ لگاتے ہیں، دونوں آگ میں داخل ہو جاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا۔ مولوی نے یہ سنا نا تو مولوی بدک گیا، کہنے لگا نہیں۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا نا ہوں تے آگ لگے۔ مولوی کہتا نہیں، محمد بنا ٹٹانی کہتا نہیں کرنا ہے۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی تھے، پنڈ دے لوکاں نے بھی کیا کہ مولوی صاحب روز دی کل مکاؤ، تسی کی یب پایا سیاپا مکے، اور روز دا سیاپا مکے تسی کی یب پایا، فیصلہ کرو۔ مولوی کو آخر راضی ہونا پڑا، کہتا ٹھیک ہے۔ پورے لاڑکانہ میں اعلان ہو گئے مساجد کے اندر کہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ مولوی اور محمد بنا ٹٹانی کے درمیان یہ فیصلہ ہونا ہے۔ میڈیا والے بھی پہنچ گئے، صحافی برادری بھی پہنچ گئی، سنے 2000 کے اندر لاڑکانہ میں سارے اکٹھے ہو گئے۔ ایک میدان کے اندر آگ جلائی گئی۔ محمد بنا ٹٹانی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا، غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، گھر سے نکلنے لگا، میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا ہے جب میں میدان میں آیا میں نے دیکھا کہ لوگوں کا جمع غفیر ہے، بہت بڑا ہجوم جمع ہو چکا ہے، آگ لگ چکی ہے اور آگ بہت زیادہ ہو گئی، اگر آگ کے شعلے اگلنا شروع ہو گئے، ارے آگ کے شعلے بڑے بلند جا رہے ہیں۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا ہے جب میں میدان میں پہنچا ادھر سے مولوی بھی آ گیا۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا ہے میں آگ کے قریب کھڑا ہو گیا، مولوی بھی آگ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب محمد بنا ٹٹانی کہتا ہے کہ میں اور مولوی دونوں آگ کے قریب کھڑے ہیں۔ محمد بنا ٹٹانی کہتا ہے کہ میں نے مولوی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر آگ میں داخل ہو گیا، میری زبان پہ درود و سلام جاری ہے، میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک
کا واصحابی کا یا حبیب اللہ، یہ درود پاک پڑھ رہا ہوں. محمد بن ٹوٹانی کہتا ہے میں نے مولوی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اب آگ جو ہے وہ مجھے بھی نہیں لگ رہی، اس مولوی کو بھی نہیں لگ رہی. محمد بن ٹوٹانی کہتا ہے میں حیران ہو گیا یہ کیا ماجرا ہے. محمد بن ٹوٹانی کہتا ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کانوں میں آواز آئی، ارے محمد بن ٹوٹانی حیران نہ ہو، دیکھ تو نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ہمارے ہاں نسبتوں کی بڑی قدر ہے، ارے تو اپنی نسبت ختم کر. محمد بن ٹوٹانی کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا، ارے میں نے ہاتھ چھوڑا، ارے آگ نے اسے پکڑ لی. محمد بن ٹوٹانی کہتا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں درود پاک پڑھ رہا تھا، آگ اسے بھی نہیں لگی، آگ مجھے بھی نہیں لگی. محمد بن ٹوٹانی کہتا ہے کچھ لمحے گزر گئے، میں بڑا حیران کہ آگ اسے بھی نہ لگے، آگ مجھے بھی نہ لگے، فیصلہ کیسے ہوگا. محمد بن ٹوٹانی کہتا ہے اتنے میں میرے کان میں آواز آئی، محمد بن ٹوٹانی ہم نسبتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم نسبتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. ارے ہماری نسبتیں ایویں قادری نہیں، سہروردی نہیں، چشتی نہیں، ارے نشاہی کی نسبتیں ایویں نہیں، ارے رسول اللہ سے نسبت ہے، صحابہ سے نسبت ہے، اہل بیت سے نسبت ہے، تابعین سے نسبت ہے، تبع تابعین سے نسبت ہے، علماء سے نسبت ہے. ارے اس لیے ہے اللہ والوں سے نسبت کہ یہ نسبت کی وجہ سے خدا کی قسم بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. وہ ایویں نہیں کہتے کہ تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ مار در. وہ کہندے نا کہ تو نہیں تیرے سائیاں دا منہ مار. بس یہی بات ہے کہ جدے سائیں سرتے زندہ ہوں. آواز آتی ہے محمد بن ٹوٹانی دیکھ تو نے ہاتھ پکڑا ہے اور ہمیں نسبتوں کی بڑی قدر ہے. محمد بن ٹوٹانی کہتے ہیں میں نے اس مولوی کا ہاتھ چھوڑا، میں نے چھوڑا. محمد بن ٹوٹانی کہتا ہے آگ نے اسے پکڑ لیا. پتہ یہ چلا جس کی نسبت کوئی نہ ہو وہ آگ میں ہی جاتا ہے، اور جس کی نسبت ہو وہ آگ میں چلا بھی جائے. حکم ہوتا ہے یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. علماء فرماتے ہیں جناب ابراہیم کے پیشانی میں نور محمدی تھا، نور محمدی تھا. خالق کائنات نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما، اور محمد بن ٹوٹانی کی زبان پہ درود و سلام جاری تھا. اللہ کے ہاں نسبتوں کی بڑی قدر ہے. قرآن پڑھ کے دیکھو اصحاب کہف کا کتا پامے کتا ہوئے بیٹھا کسی یار دے بوئے تھے، ہو کتا لیکن اللہ والوں سے نسبت ہو جائے. قرآن کہتا ہے کبھی وہ یوں بیٹھتا ہے، کبھی وہ یوں بیٹھتا ہے. قرآن تو اس کے بیٹھنے کے انداز کو بیان کرتا ہے. اور معاذ اللہ کچھ لوگ بگڑتے ہیں نسبتوں کے. قادری نسبت کتوں آ گئی، چشتی کتوں آ گئی، سہروردی کتوں آ گئی. قبلہ سیدی و سندی و استادی قبلہ المفتی مناظر اسلام مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی. آپ جب بندہ فقیر آپ کے پاس پڑھا کرتا تھا نا تو آپ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیو دعا منگیا کرو کہ دنیا تو ایمان سلامت لے کے ٹر جائیے، باقی جنہ دے اسی منن والے اگے چھڑان واسطے آپ ہی آ جانا انہاں نے. لہٰذا یہ نسبتیں دعا کیا کریں کہ اللہ ان نسبتوں کو، اللہ ان سنگتوں کو سلامت رکھے، اللہ ان محفلوں کو سلامت رکھے. یہ نسبتیں بڑے کام کی چیز ہیں، اور ان نسبتوں کی وجہ سے قیامت کے دن بندے کی بخشش ہونے. اللہ کریم